فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 35 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایک روز جبکہ کماندار عبدالعزیز ایک درہ سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ ناظرین، عبدالعزیز نے چند شیران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ وہ کسی چٹان میں ایسے چھپے کہ باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ ملا۔ آخر مسلمان واپس لوٹ آئے اور کماندار عبدالعزیز کو ساری بات بتائی، جسے سن کر عبدالعزیز نے کہا، لگتا ہے ان پہاڑوں میں عیسائیوں کا کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام مسلمان اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط سے حفاظت کرنے لگے۔ ناظرین، شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ کر عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو کی۔ عبدالعزیز، تم کون ہو؟ عیسائی۔ ایک عیسائی۔ عبدالعزیز، کہاں رہتے ہو؟ عیسائی، شہر اوڑ بولا میں۔ عبدالعزیز، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عیسائی، قریب ہی ہے۔ عبدالعزیز، قلعہ کا حاکم کون ہے؟ عیسائی، تدمیر۔ ناظرین، عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ طارق بن زیاد کی سب سے پہلی لڑائی تدمیر سے ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کمانڈر اسماعیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تدمیر قلعہ میں ہے؟ عیسائی، جی نہیں۔ عبدالعزیز، اور کہاں ہے؟ عیسائی، اسی پہاڑ پر۔ عبدالعزیز، شاید لشکر بھی اس کے ساتھ ہے؟ عیسائی، جی ہاں۔ عبدالعزیز، کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے؟ عیسائی، وہ سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا۔ عبدالعزیز، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑوں اور گھاٹیوں دروں میں الجھا کر اچانک حملہ کر دے، یا پھر۔ ناظرین، عبدالعزیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یا پھر شب خون مارے؟ عیسائی، جی ہاں۔ عبدالعزیز، خوب، اس کے ساتھ لشکر کتنا ہے؟ عیسائی، 3-4 ہزار کے قریب ہے۔ عبدالعزیز، شاید وہ ہمارے لشکر کے کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے۔ عیسائی، جی، بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تم نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا۔ عیسائی، کیا حضور آپ مجھے امان دیتے ہیں؟ عبدالعزیز، جی ہاں، دیتا ہوں پناہ تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب کو بھی۔ عیسائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس صلح رحمی پر۔ عبدالعزیز، تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ عبدالعزیز، کیا خطرہ ہے اس میں؟ عیسائی، یہ راستہ تنگ چٹانوں میں سے گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی چٹانیں ہیں۔ عبدالعزیز، چٹانیں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ عیسائی، تدمیر اپنا لشکر لے کر چٹان پر چڑھ جائے گا اور بھاری پتھر گرا گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا۔ عبدالعزیز، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ عیسائی، جی ہاں۔ عبدالعزیز، تم جانتے ہو؟ عیسائی، جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ عبدالعزیز، اچھا، تو مہربانی کر کے مجھے اس راستے پر لے چلو۔ عیسائی، آئیے۔ ناظرین، عیسائی آگے چلا اور عبدالعزیز تمام لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے۔ یہ پہاڑ جس پر وہ چل رہے تھے نہایت دشوار گزار تھا، درے تنگ اور راستے ناہموار تھے۔ ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا رہا تھا قدرے کشادہ تھا، اور ایک یہ راستہ جس پر لشکر اب روانہ ہوا تھا تنگ ہوتا جاتا تھا اور اس قدر ناہموار کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ پھر بھی یہ بہادر جوان بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ آگے جا کر راستہ ہموار ہو جائے گا، مگر جوں جوں آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا۔ ناظرین، یہ دیکھ کر عبدالعزیز کو شک ہوا۔ انہوں نے عیسائی سے کہا، یہ راستہ تو انتہائی دشوار گزار اور تنگ ہوتا جاتا ہے۔ عیسائی، کچھ دور چلنے کے بعد کشادہ درہ آ جائے گا۔ عبدالعزیز، اچھا، میں چند سواروں کو بھیج کر دیکھ لوں تاکہ۔ ناظرین، عیسائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ عبدالعزیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مجھے تم پر شک ہو گیا ہے۔ ناظرین
ناظرین عیسائی زرد پڑ گیا۔ عبدالعزیز اس کی حالت سے اور بھی کھٹک گئے۔ انہوں نے کہا تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر اس طرف لائے ہو۔ سنو، اگر حقیقت میں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو۔ عیسائی لرز گیا مگر فوراً ہی سنبھلا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردے میں چھپا کر کہا اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز اچھا، میں اپنا اطمینان کر لوں؟ عیسائی اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے عبدالعزیز، مگر یہ میرا فرض ہے، میں اب اپنے لشکر کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور چند سواروں کو حکم دیا کہ آگے جا کر راستہ چیک کر کے آؤ۔ ناظرین جو ہی سوار آگے بڑھے تو عیسائی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین عبدالعزیز نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ جب مسلمانوں نے اسے حراست میں لے کر غضب آلود نگاہوں سے دیکھا تو وہ سہم گیا، اسے اپنی موت قریب نظر آئی۔ اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا رحم شریف سپہ سالار رحم۔ عبدالعزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیا تم اسے مانتے ہو کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ عیسائی جی ہاں، میں اقرار کرتا ہوں، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ عیسائی تدبیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ورغلا کر ادھر لے آؤں تو وہ مجھے شہر اور بولا کا محافظ بنا دے گا۔ ناظرین یہ سن کر عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا مکار عیسائیوں، تم نے یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عیسائی یہی میری کم عقلی ہے، میں اس لیے آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ ناظرین ابھی عبدالعزیز نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہ سوار واپس آ گئے جو راستہ دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ انتہائی دشوار گزار اور اس کے اوپر عیسائی پھر رہے ہیں۔ عیسائی نے کہا حضور میں ایک قریب کا راستہ جانتا ہوں جو پہاڑ کے دامن میں جا نکلتا ہے۔ ناظرین عبدالعزیز نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا اب بھی ہم تمہارا اعتبار کریں گے؟ عیسائی حضور میں اب کے سچ بول رہا ہوں، فریب نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز اچھا چلو۔ ناظرین عیسائی مسلمانوں کو لے کر ان چٹان پر چڑھ گیا۔ یہ چٹان اگرچہ انتہائی بلند تھی لیکن اس پر دھاری دھار ڈال تھی جس سے آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تمام لشکر چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کے دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ ناظرین عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی نہایت پھرتی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب یہ لوگ دوسری طرف اترے اور کھلے میدان میں جا پہنچے۔ ناظرین کچھ دور چل کر دن چھپ گیا۔ مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے اللہ جانے کتنی دیر سوتے رہے کہ دفعتاً انہوں نے آوازیں سنی النفیر النفیر یا انصار، یعنی اے دین کے مددگاروں چلو چلو۔ ناظرین اس وقت صبح صادق ہو گئی تھی۔ آج بادلوں کے غول آسمان پر تیر رہے تھے اور ہوا بھی ذرا تیز چل رہی تھی۔ کالی گھٹا کی وجہ سے اندھیرا زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً سوار ہونا شروع کر دیا۔ جس وقت مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی۔ جو مسلمان پہرے پر تھے وہ عبدالعزیز کے پاس آئے اور کہا کہ عیسائی آ گئے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا اللہ پر نظر رکھو، وہی مدد کرے گا۔ گھوڑوں کے سموں کی آوازیں قریب تر آتی جا رہی تھی۔ ناظرین ہوا لہک رہی تھی اور تیز جھونکوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اباؤں کے چوڑے چوڑے دامن اور اماموں کے پلے لہرا رہے تھے۔ بادلوں کے دل امڈے چلے آ رہے تھے، کبھی کبھی بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی آواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور بڑھے تھے کہ عیسائیوں کا لشکر سامنے آ گیا۔ سب سے آگے تدبیر تھا، اس نے لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ناظرین عیسائیوں نے تلواریں نکال لی، مسلمانوں نے بھی شمشیریں کھینچ لی اور دونوں لشکر جوش و غضب سے بھر کر بڑھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ناظرین نہایت زور کی ٹکر شروع ہوئی، تلوار
تلواریں تڑپ کر اٹھی اور انسانی زندگیوں کا خاتمہ کرنے لگی۔ جنگ شروع ہو گئی، خاموش فضا گونج اٹھی، شور و غل بلند ہونے لگا، مار دھاڑ ہونے لگی۔ ناظرین سر کٹ کٹ کر تن سے جدا ہونے لگے۔ چونکہ اب آفتاب نکلنے کے قریب تھا، اس لیے کچھ اجالا پھیل گیا تھا اور لڑنے والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ عیسائیوں کا لشکر بہت زیادہ تھا اور مسلمان صرف 2500 کے قریب اور عیسائی 4000 سے بھی زیادہ تھے۔ ناظرین وہ مسلمانوں کو کم سمجھ کر انہیں ختم کرنے کی طمع کرنے لگے تھے اور اسی وجہ سے وہ نہایت جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بھی غیظ و غضب سے بھرے ہوئے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ناظرین ان کے حملوں کی شان یہ بتا رہی تھی کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ہستی ہی نہیں سمجھتے تھے اور اس فکر میں تھے کہ جلد از جلد ان کا خاتمہ کر کے میدان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں۔ چونکہ فریقین جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے نہایت خون ریز جنگ کر رہے تھے۔ تلواریں اپنا کام کر رہی تھی، متخاصمین کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ناظرین موت روحیں قبض کرتی پھر رہی تھی، سر گیندوں کی طرح اچھل اچھل کر گر رہے تھے اور جو عضو کٹ کر گرتا تھا گھوڑے اسے روند کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ ناظرین لڑائی کی آگ برابر پھیل رہی تھی، تمام صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے اور جو جہاں پہنچ گیا وہیں پر لڑنے لگا۔ ناظرین جہاں تک نظر جاتی تلواروں کا کھیت نظر آ رہا تھا، خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں جلد جلد اٹھ رہی تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اور مسلمان عیسائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہر عیسائی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، ایسی بہادری سے کہ اب تک کے اندلس کے کسی عیسائی نے ایسی بہادری نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے سر ہتھیلیوں پر رکھ لیے اور جان دینے اور لینے کی کوشش کرنے لگے۔ ناظرین نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی، خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اگرچہ عیسائی شور مچانے کے عادی تھے مگر خاموشی سے لڑ رہے تھے، البتہ کبھی کبھی قومی نعرے بھی لگاتے۔ ناظرین زخمی چلا رہے تھے اور مرنے والے دردناک آہیں بھر بھر کر مر رہے تھے۔ ان کی فضا گونج رہی تھی۔ اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور سیاہ بادل امڈے چلے آ رہے تھے۔ تدمیر پہاڑی عیسائیوں کو لے کر آیا تھا۔ ناظرین یہ لوگ میدانی علاقوں کے عیسائیوں کی طرح آرام طلب اور تن پرور نہ تھے بلکہ نہایت جفاکش اور مستعد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کا مقابلہ ہی کر رہے تھے بلکہ بڑی دلیری اور جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ اگرچہ وہ قتل ہو رہے تھے مگر مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ عام عیسائیوں کی طرح وہ ان کا خاتمہ بھی جلد ہی کر دیں گے، پر ان کو لڑتے دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ ناظرین عبدالعزیز ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال لیے علم کو بازو کے نیچے دبائے نہایت پرتی بڑی دلیری اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 36 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔